السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم فآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اس علاقے میں سوال و جواب کی محفل کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 3 پروگرام بلکہ 4 پروگرام ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی ہم جاری رکھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی رسپانس دیں، کیونکہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ تقریروں کی محفل ہے یا درس کی محفل ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن جو مسائل کی جو محفل ہوتی ہے، شرعی احکام جس میں بیان کیے جاتے ہیں، اس کی ہمیں زندگی گزارنے میں ضرورت پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہے تقریر کے اور درس وغیرہ کے پروگرامات کے مقابلے میں۔ تو اسی اعتبار سے آپ بھی ذہن بنا کر تشریف لائیں اور آپ کے جو سوالات ہوں وہ ہم تک پہنچائیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے مبلغ آل انڈیا قادری مشن جناب آصف بھائی صاحب نے فرمایا کہ جو سوالات ہمارے پاس پہلے سے آئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوابات شامل کیے جائیں گے۔ آپ حضرات بیچ میں سوال نہ کریں، آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے، سوال کو سن کر اس کے جواب کو سن کر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے، لیکن آپ کو ابھی پوچھنا نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگی اور پروگرام کا نظام درہم برہم ہوگا، اور جو صحیح بات ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کے پہنچانے میں ڈسٹرب ہوگا اور خلل واقع ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے پہلے سے یا پروگرام کے درمیان آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور بعد میں امام صاحب قبلہ کو پہنچا دے یا آصف بھائی کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی علاقے میں کسی اور مسجد میں جب پروگرام ہوگا تو اس کو شامل کیا جائے گا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، میری ابھی شادی ہوئی ہے، مبارک، اور میری بیوی کے پاس مال ہے، کیا میں اس رمضان میں اس مال کی زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ کیا عنایت فرمائیں۔ شادی ہوئی اور بیوی کے پاس مال ہے، یعنی بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، بیوی اپنے گھر سے لے کر آتی ہے، تو بیوی جو اپنے گھر سے لے کر آئی ہے اس کی وہی مالک ہے، یہاں سے جو دیا گیا ہے وہ دینے والے مالک ہیں۔ سسرال والوں کی طرف سے جو دیا گیا ہے سونا چاندی، دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں، تو جو سسرال والوں کی طرف سے دیا گیا ہے وہ دینے والے مالک، اور بیوی جو اپنے گھر سے لے کر آئی ہے سونا چاندی اس کی وہ مالک ہے، تو اس کی زکوٰۃ اگر شرائط پائے جائیں تو واجب ہوگی، تو بیوی پر واجب ہوگی۔ اب یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے، مطلب سونا بھی ابھی خریدا گیا ہے، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے ابھی خریدا گیا ہو، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پہلے سے بیوی جو ہے وہ پہلے سے مالک نصاب تھی یا نہیں تھی۔ اگر پہلے سے مالک نصاب تھی تو اس سال بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اس سونے چاندی کی بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ جب سونا خریدا اس سے پہلے وہ مالک نصاب نہیں تھی، اس سے پہلے شرائط ادائیگی زکوٰۃ اس پر پائے نہیں جا رہے تھے، تو اب جب اس نے سونا خریدا ہے تب سے وہ مالک نصاب بنی ہے، تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط ہے سال کا گزرنا، تو وہ تو ابھی 2 مہینے پہلے مالک نصاب ہوئی ہے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے،
جب سال مکمل ہوگا تب اس پر اس سونے چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ پہلے سے مالک نصاب ہے تو اس کے سونے کی وہ زکوٰۃ ابھی ادا کرے گی سال مکمل ہونے پر. یعنی ہر سال جو سال پورا ہوتا رہے گا اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی رہے گی, ہر سال اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. وہ ہر سال اگر وہ مالک نصاب رہتی ہے اور دوسرے شرائط بھی پائے جاتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی. مطلب کیا ہوا کہ جو عورت سونا چاندی لے کر آئی ہے اس کی اگر زکوٰۃ واجب ہوگی تو عورت پر ہی واجب ہوگی, شوہر پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. شوہر پر اس سونے چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی جو اس نے دیا ہے, یا اس کا جو خود کا مال اس کے پاس ہے وہ اگر نصاب کے برابر ہے تو اس کی زکوٰۃ شوہر پر واجب ہوگی. بیوی کا جو مال ہے اس کی وجہ سے شوہر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیوی کے پاس, دیکھیں الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جواب سے آپ کے ذہن میں جو اگلا سوال آ رہا ہو نا اس کا جواب بھی ہم دے دیں. تو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی شوہر دینا چاہے تو کیا کرے گا؟ شوہر بیوی کے سونے چاندی کی زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سوال آیا ہوگا آپ کے ذہن میں. تو اس کی بھی گنجائش ہے, لیکن اس میں ضروری یہ ہوگا کہ وہ بیوی سے اجازت لے کہ آپ پر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے آپ کی طرف سے میں دے دیتا ہوں, آپ کی اجازت. بیوی کا یہاں دے دیجیے, اتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. وہ حساب لگانے کے بعد شوہر نے بیوی کی اجازت لے کر بیوی کی طرف سے اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو ادا ہو جائے گی. بغیر اجازت کے ادا کرے گا تو نہیں ہوگی, اجازت لے کر پوچھ کر ادا کرے گا تو ہو جائے گی. کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ خواتین کے پاس سونا چاندی تو ہوتا ہے لیکن کیش نہیں ہوتا, روپیہ پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر کیش نہیں ہے تو توڑ کر ادا کرے. جو سونا ہے یا جو چاندی ہے یا جو زیور ہے اس کو توڑ کر ادا کرے, کیونکہ زکوٰۃ تو اسی پر واجب ہو رہی ہے. شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے, واجب اور ضروری نہیں ہے شوہر پر کہ وہ بیوی کی طرف سے ادا کرے. یہ اس کا احسان ہوگا, یہ اس کی طرف سے ایک بھلائی ہوگی کہ وہ بیوی کی اجازت لے کر ادا کر دے. تو اصل حکم تو یہی ہے کہ بیوی ادا کرے, لیکن روپیہ پیسہ نہیں ہے اور وہ زیور کو توڑنا بھی نہیں چاہتی, تو پھر ایسی صورت میں یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کی اجازت لے, اس کی جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے حساب لگانے کے بعد اس کو پوچھ کر ادا کرے تو ادا ہو جائے گی. اچھا, ابھی زکوٰۃ ہی کی بات چل رہی ہے تو عام طور پہ زکوٰۃ ماہ رمضان شریف سے نکالی جاتی ہے. سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے ابھی شعبان میں اگر ہم زکوٰۃ نکال دیں تو کسی کو دے دے تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں آپ نے ایک چیز ابھی سماعت کی کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا پورا ہونا بھی ضروری ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے سال کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی 2 مہینے پہلے مالک نصاب بنا ہے تو ابھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. 2 مہینے پہلے مثال کے طور پر جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا, تو جمادی الاولیٰ کے مہینے میں وہ مالک نصاب ہوا ہے تو ابھی رمضان میں یا رمضان سے پہلے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں, بلکہ رمضان کے بعد بھی واجب نہیں. کب واجب ہوگی؟ جب آئندہ سال جمادی الاولیٰ کا مہینہ آئے گا تب ادائیگی واجب ہوگی سال پورا ہونے پر. لیکن اگر کوئی مسلسل ہی مالک نصاب ہے تو دیکھا جائے گا کہ پہلی مرتبہ وہ کب مالک نصاب بنا تھا, پہلی مرتبہ کون سے مہینے میں مالک نصاب بنا تھا. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں اسلامی اور قمری سال کا اعتبار ہوگا, چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا. شرعی مسائل میں چاند کی تاریخ کا اعتبار کرنا فرض ہے, انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں کر سکتے آپ. یہ اسلامی تاریخ جس کو کہا جاتا ہے, تو وہی دیکھیں کہ کس مہینے میں وہ پہلی مرتبہ مالک نصاب بنا تھا, تو ہر سال اسی مہینے میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی. اور اب سال پورا ہو گیا پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا. تاخیر جائز نہیں, سال پورا ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. سال پورا ہو چکا ہے, تاریخ آ گئی, پھر بھی تاخیر کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا. لیکن سوال جو ہے وہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں ہے, پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں ہے. یعنی ہمارے یہاں پر عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یقیناً رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کا بھی ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کی جائے. جب سال پورا ہو رہا ہے اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. تاخیر کریں گے یہ سوچ کر کہ رمضان آئے گا تو ادا کریں گے,
اور یہ سوچ کر کہ زیادہ ثواب ملے گا، تو زیادہ ثواب تو دور کی بات، آپ گنہگار ہو رہے ہیں تاخیر کی وجہ سے۔ جمادی الاولیٰ میں آپ کا سال پورا ہو گیا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ رمضان میں ادا کریں گے، تو یہ تاخیر ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو اگر آپ کو دیکھیے ایسا نہیں کہ رمضان میں پھر ادا نہیں کر سکتے، رمضان میں نہیں ادا کرنا چاہیے، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے۔ اس کی صورت، یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں ہی آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہو جائے گا کہ کیسے کرنا ہے کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تاخیر کا گناہ بھی نہ ہو، اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ پیشگی جو زکوٰۃ ادا کرنے کا جو سوال کیا گیا، ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے؟ تو جو آپ کا سال پیچھے گزر گیا ہے اس کی زکوٰۃ آنے والے رمضان میں نہیں ادا کرنی، جو آنے والا سال ہے اس کی زکوٰۃ ایڈوانس میں اس رمضان میں ادا کرنی ہے آپ کو۔ مثال کے طور پر کسی کا سال بقرہ عید کے مہینے میں مکمل ہو رہا ہے یا محرم کے مہینے میں مکمل ہو رہا ہے، تو وہ اس وقت اس پر ادائیگی واجب ہوگی۔ وہ یہ سوچے کہ اس وقت جو زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے لاؤ میں ابھی رمضان ہی میں دے دوں تاکہ زیادہ ثواب مل جائے، تو اس کی اجازت ہے اور یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، یہ بہتر۔ لیکن تاخیر کرنے کی اجازت نہیں، اگر سال پہلے پورا ہو رہا ہے اور رمضان کا انتظار کرے یہ جائز نہیں ہے، بعد میں پورا ہو رہا ہے اور پہلے ادا کر دے تو یہ جائز ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر کسی نے رمضان میں پیشگی اور ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر دی اور اس کا سال 2 مہینے بعد پورا ہو رہا ہے، تو اس میں یہ بھی تو امکان ہے کہ 2 مہینے میں مال میں اضافہ ہو جائے۔ ابھی زکوٰۃ، مثال کے طور پر ابھی رمضان میں زکوٰۃ ادا کی، 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی، اس نے حساب لگایا 5 لاکھ روپے بن رہے تھے تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ آتے آتے یا محرم کا مہینہ آتے آتے 1 لاکھ روپے اور اس کے پاس آ گئے، یا 50,000 روپے اور یا کم زیادہ اور رقم اس کے پاس آ گئی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اس نے جو زکوٰۃ ادا کی کتنے کی ادا کی ہے؟ آپ شامل ہو جائیں اس میں، کتنے کی ادا کی ہے بھائی؟ 5 لاکھ کی ادا کی، اب 1 لاکھ روپے اضافہ ہو گیا، تو اس 1 لاکھ کی تو زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہے، ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ تو اب سال پورا ہونے پر صرف اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دے، وہ 5 لاکھ کی الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، 5 لاکھ کی تو ادا ہو چکی ہے۔ جو اضافہ ہوا ہے اس کی زکوٰۃ وہ ذی الحجہ کے مہینے میں اگر سال پورا ہو رہا ہے یا محرم کے مہینے میں، تو اس وقت جتنے مال کا اضافہ ہوا ہے وہ اس اضافی مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو پورے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کسی کو ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنی ہے اور اس نے نیت فرض کی کر لی اور نماز کو بھی فرض کی طرح ہی پڑھا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ لیا آپ نے؟ آواز پہنچی سب تک؟ کسی نے کسی کو سنت پڑھنی تھی، ظہر کی 4 رکعت جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس نے سنت کی جگہ پر فرض کی نیت کر لی اور نماز کو بھی فرض کے انداز میں ہی پڑھا، تو اب یہ کون سی نماز مانی جائے گی؟ وہ سنت مانی جائے گی یا فرض مانی جائے گی؟ تو دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا ارادہ۔ الفاظ اگر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، دل میں جو ارادہ ہو اس کا اعتبار۔ مثال کے طور پر آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس کے دل میں ظہر کی نماز ہی کی نیت ہے، ظہر کی نماز ہی کا ارادہ ہے، لیکن زبان سے لفظ عصر نکل گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا، دل میں جو ارادہ ہے نیت اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس نے دل میں تو ظہر کا ارادہ کیا اور وہ پڑھ بھی رہا ہے ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ عصر کا لفظ اگرچہ زبان سے نکل گیا، لیکن یہاں جو صورت جو پوچھی جا رہی ہے وہ اس سے مختلف ہے، مطلب ارادہ ہی اس نے فرض کا کیا ہے، نیت ہی اس نے فرض کی سنت کا ارادہ ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ زبان سے لفظ فرض نکل گیا لیکن دل میں سنت پڑھنے کا ارادہ ہے تو سنت ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ ہاں بس وہ یہ تھا کہ اس میں فرض کی طرح اس نے ادا کیا، تو ممکن ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائی ہو تو سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب اور اعادہ ہوگی، وہ تفصیل ہے۔ لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے، یہ سائل جو پوچھ رہے ہیں اس میں یہ صورت ہے کہ دل میں بھی فرض کا ارادہ تھا، تو اب وہ فرض نماز ہو گئی،
اور اس کو فرض ہی کی طرح ادا کیا، تو اب اگرچہ جماعت نہیں ہوئی ہے، اب ان کی یہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہو گئی، جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہیے، جماعت چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن ان کی یہ نیت کرنے کی وجہ سے فرض ہی کی نیت کر لی، فرض ہی کا ارادہ کر لیا، اور اس نماز کو بھی فرض کے انداز میں ہی پڑھا ہے، تو یہ ظہر کی فرض 4 رکعت ہو گئی۔ اب وہ باپ کی سنتیں پڑھے، اب وہ جماعت میں فرض کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتے، نفل کی نیت سے شامل ہو سکتے۔ اب جو جماعت ہوگی اس کے بعد، تو اس میں اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو نفل کی نیت سے شامل ہو جائے، تاکہ ایک اعتبار سے جماعت کا بھی ان کو ثواب مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرض لیا ہو اور کافی ٹائم کے بعد اس کے دل میں آئی یہ بات کہ بھائی میں قرض چکاؤں، لیکن جس سے قرض لیا تھا وہ بندہ مل نہیں رہا ہے۔ اب یا مل بھی نہیں رہا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے، بندہ مل نہیں رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ قرض کیسے ادا کرے؟ قرض لیا ہے تو اب قرض لینے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی جو مدت مقرر ہوئی ہے وہ مدت پوری ہو جائے تو قرض ادا کر دے، جس کے پاس سے لیا ہے اس کو وہ رقم لوٹا دے۔ لیکن اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہوئی، قرض حسن جس کو کہا جاتا ہے، قرض دینے والے نے یہ بات کہی کہ جب بھی آپ کے پاس آ جائے آپ مجھے دے دینا، تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب انہوں نے قرض لیا ہے اور قرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرض خواہ ملتا ہی نہیں، جس نے قرض دیا ہے وہ ملتا ہی نہیں، تو ان پر لازم اور ضروری ہوگا کہ اپنی کوشش اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ڈھونڈے، اپنی طاقت کے مطابق اس کو تلاش کرے، جہاں جہاں اس کے ملنے کا امکان ہو، جہاں جہاں اس کے ملنے کی پاسبلٹی ہو، وہاں وہاں جا کر اس کو وہ تلاش کرے، اپنی طاقت کے مطابق تلاش کرے۔ اس نے خوب تلاش کر لیا، خوب ڈھونڈ لیا، لیکن مل ہی نہیں رہا ہے، اور اب اس کے ملنے کی امید بھی نہیں رہی، اور اس کو غالب گمان ہو گیا، یقین تو نہیں ہو سکتا، غالب گمان ہو گیا کہ اب نہیں ملے گا، تو اب اس پیسے کا کیا کرے؟ اچھا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مان لیجئے کہ قرض خواہ نہیں مل رہا ہے لیکن اس کا کوئی وارث مل گیا، تو بھائی وارث کو دے دے گا، بھائی سوال ہی نہیں، اس کا وارث مل گیا۔ یا مان لیجئے کہ قرض خواہ کا انتقال ہو گیا تو وارث کو پہنچانا لازم ہوگا، جس کے پاس سے قرضہ لیا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور وہ تو اب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کے وارثوں کو یہ قرضہ پہنچانا پڑے گا۔ یہ ضمناً مسئلہ بتا دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے، جو قرض خواہ ہے وہ ملا ہی نہیں، اور امید بھی ختم ہو گئی ملنے کی، اس کو غالب گمان ہو گیا کہ اب نہیں ملے گا، تو اب وہ پیسے کا کیا کرے؟ کیونکہ وہ پیسہ تو اس کا ہے نہیں بھائی، اب اس کا حق نہیں اس میں، تو حکم یہ ہے کہ بغیر نیت ثواب کے اس پیسے کو صدقہ کر دے، یعنی کسی شرعی فقیر کو دے دے، کیونکہ اب اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اس میں اس کا حق نہیں ہے نا، جس کا ہے اس کو پہنچانا ضروری تھا۔ تو اپنی طاقت کے مطابق ڈھونڈنے کے بعد غالب گمان ہو گیا کہ نہیں ملے گا، تو اب اس کو صدقہ کرنے کا حکم۔ اب مان لیجئے اس نے صدقہ کر دیا، اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا، اس نے صدقہ کر دیا اور وہ آ گیا، بہت بڑی بھی رقم ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی رقم ہو سکتی ہے، صدقہ کر دیا اور صدقہ کرنے کے بعد جس کا قرضہ تھا وہ آیا اور مانگنے لگا لاؤ میرے پیسے، اب کیا کریں گے؟ تو اب اس پر لازم ہوگا کہ الگ سے دے، جو صدقہ کر دیا وہ تو ہو گیا۔ ہاں ایک صورت یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ بھائی وہ قرض خواہ آیا اور اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا، بھائی میرے پیسے لاؤ، تو یہ آدمی اپنا عذر پیش کرے، قرض دار مقروض اپنا عذر پیش کرے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو تلاش کیا، اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے ڈھونڈا آپ کو، لیکن آپ نہیں ملے، اور جب آپ کے ملنے کی امید نہیں رہی تو ہم نے صدقہ کر دیا، تو آپ اس صدقے کی اجازت دے دیجیے۔ تو وہ اگر اس صدقے کی اجازت دے دیتا ہے تو صدقہ نافذ ہو جائے گا، اور اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں میں اجازت نہیں دیتا، آپ نے تو مجھے پوچھے بغیر ہی صدقہ کر دیا، تو میں کیسے اجازت دوں، مجھے تو میرے پیسے چاہیے واپس، تو پھر اس کو اپنی طرف سے دینے پڑیں گے دوسرے پیسے۔ ایسا نہیں وہ فقیر کے پاس لینے جائے، فقیر کو دے دیا وہ مالک ہو گیا، اور ضروری تھوڑی اس کے پاس ہوگا، اس نے استعمال کر کے ختم کر دیا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں تو شریف فقیر واقعی شریف فقیر بھی ہونا چاہیے، آج کل کے پیشہ ور فقیر نہیں، لاکھوں لاکھ کا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے نیوز میں پڑھا ہوگا، اندور میں ایک فقیر نی نے ایک دن میں 2.5 لاکھ روپے کمائے،
ابھی بتائیے ایسے لوگوں کو دینا جائز ہے؟ ایسے پیشہ ور فقیروں کو تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، ایسے جو واقعی شرعی فقیر ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، دوست میں، آپ کے احباب میں، پڑوس میں، جو واقعی حقدار ہیں اور واقعی شرعی اعتبار سے فقیر ہیں، ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچایا جائے۔ یہ جو ہے حقیقت میں خیر خواہی کا معاملہ ہوگا اور اس میں زیادہ ثواب، بلکہ وہ جو زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نا وہ اسی سے ادا ہوگی۔ یہ جو اگر مالی کے نصاب ہے، لاکھوں لاکھ روپے کا بینک بیلنس، پیشہ ور فقیر، اس کو دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کا مصرف ہونا بھی ضروری، یعنی شرعی فقیر ہونا بھی ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر قرض دینے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں میں یہی حکم ہے، کیونکہ یہ مال کے حقوق ہیں۔ تو غیر مسلم سے بھی اگر آپ نے قرضہ لیا ہے تو قرضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی مدت پورے ہونے پر اس کی طرف سے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی رکھ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مدت پوری ہونے پر یا جب وہ مانگے اس وقت آپ کو دینا ہے۔ تو غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی قرضہ لوٹانا ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات ہے، اس کی رضامندی ہے استعمال کرنے کی، آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کی مدت پوری ہو گئی لیکن میرے پاس استطاعت نہیں تو میں کیا کروں، اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ پیسے آپ کے تو وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ یہ تو بلکہ مسلمان بھی، آپ کا بھائی بھی اگر کہہ دیتا ہے تب بھی وہ پیسے آپ کے ہو جائیں گے، یہ تو گویا قرضہ معاف کرنا ہو گیا۔ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا موبائل میں ریل دیکھنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ بہت معاملات اس کے ہیں، موبائل میں ریلز وغیرہ کے بڑے معاملات، نوجوانوں میں خاص طور پر بہت یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ تو اب وضو کیا تھا اور اس کے بعد ریل دیکھنے لگ گیا، اب اس میں بے حیائی کے مناظر بھی آتے ہیں، غیر محرم اجنبی خواتین اور لڑکیاں بھی آتی ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم، بتانے کی ضرورت نہیں، دیکھنا جائز ہے بھائی، غیر محرم خواتین کو دیکھنا جائز، بے حیائی کے مناظر دیکھنا جائز ہے کسی کو، ہر مسلمان عام انسان کو، ہر عام مسلمان کو یہ چیز معلوم ہے۔ اب سوال یہ ہے، صورت جو پوچھی گئی وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایسا کوئی منظر دیکھ لیا، کوئی بے حیائی والا منظر دیکھ لیا یا غیر محرم خاتون کو یا لڑکی کو دیکھ لیا تو وضو باقی رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، غیر محرم لڑکی کو دیکھنے سے یا کوئی بے حیائی کا منظر دیکھنے سے وضو ٹوٹتا نہیں، یہ نواقض وضو میں سے نہیں، وضو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں۔ لیکن وضو کرنے کے بعد کوئی غلط کام کرنا، وضو کرنے کے بعد کوئی گناہ کا کام کرنا تو یقیناً یہ گناہ کا کام ہے۔ بے حیائی کا منظر دیکھنا یا غیر محرم خاتون کو، لڑکی کو دیکھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ وضو میں گناہ کرنے سے وضو مکروہ ضرور ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پھر سے وضو کر لے۔ سوال یہ بھی ہے کہ مرد کے انتقال کے بعد عورت جو عدت میں بیٹھتی ہے کیا وہ آسمان کا چاند یا سورج نہیں دیکھ سکتی، یا ایمرجنسی میں پردہ کر کے گھر سے ان کو نکالا جا سکتا ہے کوئی آ جائے تو؟ دو سوال ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ عدت والی عورت کے لیے آسمان کو دیکھنا کیسا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمرجنسی صورتحال میں گھر سے باہر نکلنا کیسا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک وہم ہے جو مشہور ہو گیا، یہ بس لوگوں کا توہم، یہ توہم پرستی کہیں گے اس کو، کہ آسمان نہیں دیکھ سکتی، دیکھ سکتی۔ ابھی گھر میں کوئی کھلا ہوا حصہ ہے بیچ میں، جیسے کہ وہ پیسج رکھا جاتا ہے، اس میں سے آسمان نظر آ رہا ہے، آسمان پہ نظر پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ بسا اوقات اب اس کو اگر وفات والی عدت ہے تو 4 مہینے 10 دن تک رہنا ہے، طلاق والی عدت ہے تو 3 حیض تک رہنا، اگر حیض والی ہے ورنہ 3 مہینے تک رہنا ہے تو 3 مہینے تک کچھ تو مت، وہ کیا کمرے میں بند ہو کر، کوٹری میں بند ہو کر رہے گی؟ نہیں بھائی، اس کو گیلری میں بھی نکلنے کی اجازت ہے، گھر کے برآمدے میں بھی نکلنے کی اجازت ہے، آنگن میں بھی نکلنے کی اجازت ہے، بس یہ کہ اجنبیوں کے سامنے نہیں جا سکتے، غیر محرم اس کے پاس نہیں آ سکتے اور وہ غیر محرم کے پاس نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو گھر سے باہر نہ نکلنے کا یہ مطلب ہوا، اور گھر سے باہر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں۔ تو اب انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ ایمرجنسی حالات میں وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں، تو وہ ایمرجنسی حالات کیسے ہیں اس کو بتانا پڑے گا، کون سی صورتحال پیش آئی ہے اس کو بتا کر سوال کریں آپ کہ یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر عورت عدت میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آسمان دیکھنے کی اجازت ہے، چاند ستارے دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی کون سی ایمرجنسی ہے جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے؟ تو
تو ہم مختصر طور پر اس کا حکم ایک عام حکم بتا دیتے ہیں، آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں، منطبق کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں تو نکلنے کی اجازت نہیں، لیکن کوئی شرعی حاجت پیش آ جائے، شرعی حاجت پہ غور کریں گے، شرعی حاجت، شرعی ضرورت، ہم اور آپ جس کو حاجت یا ضرورت کہتے ہیں وہ مراد نہیں، ہم اور آپ تو چھوٹی سی چیزوں کو بھی ضرورت کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو چائے پینی تو آپ اپنے دوست سے کہیں گے مجھے چائے پینے کی حاجت ہے، تو یہ اس حاجت کا یہاں پر اعتبار نہیں ہوگا۔ شرعی حاجت، شرعی حاجت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر، یعنی اگر باہر نہیں نکلے گی تو سخت تکلیف کا سامنا ہوگا، سخت دشواری ہو جائے گی، سخت مشکل اس کو برداشت کرنی پڑے گی، یعنی حرج عظیم کے معاملات ہوں گے اگر وہ باہر نہیں نکلتی، تو یہ شرعی حاجت۔ جیسے مثال کے طور پر عورت بیمار ہو گئی عدت میں، تو اب حکم کیا ہے؟ بیمار ہو گئی، علاج کروانا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہوگا، گھر والوں پر، محارم کے لیے لازم ہوگا کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر تلاش کرے۔ لیڈی ڈاکٹر وہ بھی کون سی؟ جو وزٹ پہ آئے، یعنی یہاں مکان پر آ کر اس کو دیکھ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی بیمار ہو گئے لے کر نکل گئے، نہیں، اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپشن ہے ہمارے پاس، ابھی آپشن ہے نا، ڈاکٹر گھر پہ بھی تو آتے ہیں وزٹ، مرد کو لانے کی اجازت نہیں ہے، مرد ڈاکٹر کو کوئی، سب سے پہلے تو مسلمان لیڈی ڈاکٹر تلاش کی جائے، وہ نہیں ملتی تو کافرہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی اجازت ہے، اس کو لایا جائے، وہ یہاں آنے کے بعد اس کا علاج کرے، جو دوا وغیرہ تجویز کرے وہ لا کر اس کو پلائی جائے، تو امکان ہے اچھی ہو جائے گی۔ لیکن مان لیجئے کہ یہ بہت کم ایسا ہوگا، بھائی ہر علاقے میں لیڈی ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی موٹی بیماری ہے تو وہ تو آسانی کے ساتھ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے کہ بھائی اب ہاسپٹل میں لے جائے بغیر کام چلے گا ہی نہیں، تب وہ شرعی حاجت کے معاملات آئیں گے، اسی پر آ رہا ہوں۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں، بخار ہے، زکام ہے، کھانسی ہو گئی یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس میں ڈاکٹر کو لایا جا سکتا ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ کوئی ڈاکٹر مل ہی نہیں رہا، کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، یہ لیڈی ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے، اور کوئی دوسرا ڈاکٹر بھی گھر پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا حالانکہ ہوتا نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ شرائط بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگ کیا ہوتا ہے کہ آخر میں جو یہ کہا جاتا ہے نا جائز ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اور اس سے پہلے جو 3-4 شرائط بیان کیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے بھائی۔ آپ جائیں گے حوالہ دے کر بیان، مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا، مفتی صاحب نے جائز کہہ دیا، بھائی مفتی صاحب نے آگے پیچھے جو باتیں بتائی وہ بھی تو بولو، مفتی صاحب بدنام ہو جاتے پھر۔ تو اجازت کب ہے؟ شرعی حاجت کے پائے جانے کی صورت میں اجازت، اگر شرعی حاجت نہیں ہے تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، تو جب تک ممکن ہو ڈاکٹر کو لایا جا سکتا ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، لیکن ممکن نہیں رہا، کوئی صورت نہیں، اب آخری اسٹیج میں آخری مرحلہ ہے کہ دواخانے لے جانا ہی پڑے گا، یا یہ کہ وہ بہت بڑی بیماری ہے کہ گھر پہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، آپریشن کرانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا جو ہے کہ ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے، اور اب ان کو باہر پردے کی پابندی کے ساتھ لے کر جانے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ سب اتنی شرطوں کے بعد۔ مسجد میں نماز کے بعد میں کوئی اعلان کرے چندے کے لیے، اپنی مجبوری بتائے اور اپنی مدد کے لیے چندہ مانگے، سید ہو یا غیر سید، تو ان کو چندہ دینا کیسا ہے؟ کیا ان کو اس طرح اعلان کرنا جائز ہے مسجد میں اپنی ضرورت کے لیے؟ دیکھیں مسجد میں جو اعلانات ہوتے ہیں چندہ وغیرہ کے لیے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مدرسے کے لیے بھی ہوتا ہے، دارالعلوم کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مسجد کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ مدرسے کا اعلان ہے، دارالعلوم کا اعلان ہے، اور مسجد کی تعمیری کام کے لیے تعاون کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہماری مسجد میں دوسری مسجد کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، مسجد سنی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، سنی مسجد کا اعلان بھائی کسی بھی دوسری سنی مسجد میں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے لیے ذاتی طور پر ہم اعلان کر رہے ہیں، کسی کی ذاتی مدد کرنی ہے، کوئی شخص انفرادی طور پر تنگ دستی کا شکار ہے یا غربت کا شکار ہے اور اس کی ہمیں مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی سید صاحب ہیں، کوئی آل رسول ہیں اور ان کی ہمیں مدد کرنی ہے، وہ حاجت مند ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی دوسرا اگر اعلان کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ واقعی اس شخص کو حاجت، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھائی علاج کروانے کی ضرورت پیش آئی، آپریشن بہت بڑا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں، تو ان کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے، مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں مسجد میں فلاں صاحب کا بھائی آپریشن ہونے والا ہے اور ان کو اتنا جو ہے خرچہ ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو ان کی مدد کی جائے،
تو واقعی حاجت ہو تو دوسرا کوئی ان کی طرف سے اعلان کر سکتا ہے اجازت. لیکن اب جو تیسری صورت وہ ہے کہ جس کو حاجت ہے وہ خود اپنے لیے اعلان کرے، اس کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ حاجت ہے پھر بھی اس کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ خود کھڑا ہو کے اعلان کرے میری مدد کرو، مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ ضرورت ہے. وہ خود اعلان نہیں کر سکتا مسجد کے اندر. اور جس کو حاجت نہیں وہ تو بدرجہ اولا اعلان نہیں کر سکتا. تو یہ جو پیشہ ور فقیر آ جاتے ہیں نا اور کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں جماعت ختم ہونے کے بعد، فلاں جگہ سے آئے، یہ ہیں وہ ہیں، ہماری بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا ہم کو یہ حاجت ہے وہ حاجت ہے، ان کو روک دیا جائے یا ٹرسٹیوں کی طرف سے یہ پابندی لگا دی جائے کہ کوئی خود سے اعلان نہیں کر سکتا. خود اپنے اعتبار سے وہ اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ناجائز ہے. اپنی ذات کے لیے اعلان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے مسجد میں. اگرچہ حاجت ہو پھر بھی اجازت نہیں. حاجت ہو تو دوسرے سے کہے، بھائی ٹرسٹیوں سے رابطہ کرے یا امام صاحب سے رابطہ کرے یا کوئی اپنا ساتھی لے کر آئے وہ اس کی طرف سے اعلان کرے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن عام حالت میں خود اعلان کرے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. سوال کرنے والے کرتے ہیں السلام علیکم، میرے یہاں پہلی لڑکی تھی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب جو بچہ آئے گا انشاءاللہ اگر لڑکا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ لڑکا ہوا ہے، تو مجھے اس کا نام محمد رکھنا ہے، تو کیا میں محمد کے نام کے بعد کچھ اور نام ایڈ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پلیز مجھے اس کی راہ دکھائیے. دیکھیے انہوں نے نیت کی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا، ایک لڑکی تھی، دوسرا بچہ ہے ہونے والا ہے، تو انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. بھائی اس سے بہتر کوئی نام ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بچے کا نام احمد یا محمد ہو وہ جنت میں جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے. تو محمد تو نام رکھنا چاہیے، یہ تو بزرگوں کا طریقہ. بلکہ وظیفہ بھی بتایا جاتا ہے. کیا ہے کہ اگر کسی کی لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکا چاہتا ہے تو بیوی اگر حمل سے ہونا تو اس کے پیٹ پر ناف کے پاس اگر یہ چیز لکھی جائے نا، یہ عبارت انگلی سے اس انداز میں لکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی برکت سے لڑکا ہوگا. وہ کیا لکھنا ہے؟ ما کانا فی ھذا البطن اسمہ محمد. یہ لکھنا ہے ما کانا فی ھذا البطن اسمہ محمد، کہ اس پیٹ میں جو بھی ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا. اب محمد تو لڑکوں کا ہی نام ہوتا ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے گا. لیکن یہ شوہر ہی کر سکتا ہے بھائی، سمجھا؟ تو انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ پہلے نیت کر لی تھی کہ محمد نام رکھیں گے، اب وہ لڑکا پیدا ہوا اس میں مبارک کی برکت سے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد کے ساتھ کچھ اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصلی نام تو محمد ہی رکھیں. اذان کے وقت جو نام رکھا جاتا ہے، بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اس وقت جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد رکھ دیا جائے، اور بعد میں پکارنے والا نام اس میں جوڑ دیا جائے، اضافہ کر دیا جائے، اس کی بھی اجازت، اس کی بھی گنجائش ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی شہزادے، بلکہ آپ کے خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا، یہ خاندان کا طریقہ تھا، یہ روایت تھی کہ اس کا جو اذان والا نام ہوتا تھا وہ محمد ہی ہوتا تھا. حضور مفتی اعظم ہند کا بھی نام محمد ہے، حضور حجت الاسلام کا نام بھی محمد، اور جو حضرت بیچ والے جو صاحبزادے تھے ان کا تو نام محمد رضا تھا ہی. اور دوسرے بھی جو آپ کے بھائیوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوئے یا بھتیجے جو دوسرے ہوئے بھانجے، ان کے بھی نام محمد ہی رکھے گئے، بعد میں پکارنے کے لیے دوسرے نام کا اضافہ کیا. جیسے آپ دیکھ لیں حضور مفتی اعظم ہند کا نام بھی محمد تھا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ رضا. حضور حجت الاسلام کا نام بھی محمد رکھا گیا، لیکن پکارنے والا نام کیا ہوا؟ حامد رضا. ایسا ہی یہ پورا خاندان کے اندر یہ طریقہ رائج تھا، تو اس کی اجازت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ LIC میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ LIC یعنی جیون بیمہ، لائف انشورنس. تو اس میں جو ہے حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں، پیسہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ اجازت کس کو ہے اس پر بھی غور کرنا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط بھرنے سے رہ گئی، کوئی انسٹالمنٹ EMI بھرنے سے رہ گئی تو اس پر اضافی رقم دینی پڑتی، یا تو جرمانے کے طور پر یا سود کے طور پر. دونوں چیزیں ناجائز و حرام ہیں. جرمانے کے طور پر بھی جائز نہیں ہے
اور انٹرسٹ کے طور پر بھی وہ زائد رقم کفار کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو اب انویسٹمنٹ، یہ LIC میں انویسٹ کرنا اس کے لیے جائز ہوگا جس کو اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ساری قسطوں کو ان کے ٹائم پر، ان کے وقت پر جمع کر لے جائے گا۔ موجودہ حالت کو دیکھ کر اس کو خالی میں گمان ہے کہ وہ اس کی قسطوں کو بھر لے گا اور کوئی بھی قسط باؤنس نہیں ہوگی، کوئی بھی قسط اسکپ نہیں ہوگی، چھوٹے گی نہیں، تو اس کو اجازت ہے LIC میں حصہ لینے کی۔ لیکن جس کو موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ نہیں بھر پائے گا، یا 2-4 مہینے بھرے گا، آگے کی کوئی صورت، کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا بھر پائے گا کہ نہیں بھر پائے گا، شک کا معاملہ ہے، تو اس کو پھر LIC میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بغیر سوئے تہجد کی نماز نہیں ہوتی؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہت اہم سوال ہے تہجد کی نماز۔ ہمارے بھائی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، تہجد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ جو پوچھ رہے ہیں تو دیکھیے وہ پڑھتے ہوں گے یا ان کی نیت ہوگی۔ الحمدللہ بڑی برکت والی نماز ہے، لیکن اس کی برکت کب حاصل ہوگی؟ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو۔ ابھی 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتا ہے اور تہجد پڑھنے جائے تو ثواب ملے گا؟ وہ نماز معلق رہتی، لٹکی ہوئی رہتی، جب تک آپ فرض ادا نہیں کر لیتے وہاں تک وہ اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگرچہ سو جائے پھر اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کرے تو اس کو تہجد کہا جائے۔ اگر کوئی بغیر سوئے ہوئے ہی یہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے، وہ تہجد نہیں مانی جائے گی، وہ نفل نماز ہو جائے گی، قیام اللیل ہو جائے گی، لیکن تہجد میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کو تہجد کی نماز نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے لیے سونا ضروری، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے اور اکثر و بیشتر رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے اور اس وقت یہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بھی بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ اللہ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ اس کو عافیت دی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت خاص طور پر اس وقت متوجہ ہوتی رات کے آخری حصے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حصے میں تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، سونا ضروری کیوں ہے؟ تو یہ جاننا آپ کے اوپر لازم ضروری نہیں۔ آپ کے اوپر لازم ضروری کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ مفتیان کرام کا کام ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں، معلومات حاصل کرنے کے لیے کبھی آپ پوچھیں کہ ایسا ہے تو معلومات حاصل کرنے کی نیت سے۔ اگر معاذ اللہ کوئی شریعت پر اعتراض کرنے کی نیت سے کرتا ہے تو پھر اس کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو بہرحال وہ کیوں اور کیا یہ کیسا آنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے۔ جو ہمارے ذہن میں بات آئی کہ ایسا کیوں رکھا گیا، تہجد کے لیے سونا ضروری کیوں ہے، تہجد کے لیے سونا شرط کیوں قرار دیا گیا، تو دیکھیں آپ غور کریں اس پر۔ آدمی سوتا ہے، سونے میں غفلت کے معاملات ہوتے ہیں، ابھی سو گیا، اب کب اٹھے گا کب نہیں اٹھے گا، کبھی کبھی الارم رکھتے پھر بھی نہیں اٹھ پاتا ہے آدمی، بھائی الارم رکھ کے سویا پھر بھی نہیں، کبھی کسی اور کو جگانے کے لیے کہا جاتا ہے وہ جگانا ہی بھول گیا، تو غفلت کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ان سارے معاملات کے باوجود آدمی بیدار ہو جائے تو پھر ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ کتنی رکاوٹیں، بھائی نیند کا غلبہ بھی ہے، رات کا آخری حصہ، کتنی میٹھی نیند ہوتی ہے، اس کے باوجود آدمی سو کر اٹھے گا تو وہ تکلیف برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک طرح کی اس میں مشقت ہے کہ نہیں؟ وہ اسی مشقت کی وجہ سے، یہ دیکھیں پروردگار کی یہ مہربانیاں ہیں ہم پر، کو تہجد کا ثواب زیادہ رکھا گیا تو اس کے لیے یہ ایک طرح کی مشقت بھی رکھی گئی۔ اگر ثواب زیادہ پانا چاہتے ہو تو تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرو۔ تو وہ سو کر اٹھنا، اس میں حکمت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ مشقت برداشت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک شخص سونا اور چاندی خریدتا ہے 29,500 روپے کا، اس میں 18,500 کا سونا ہے اور 11,000 روپے کی چاندی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے اور اگر ہے تو کتنی؟ دیکھیے اس کا جو جواب ہے بہت ہی تفصیل طلب ہے، اگر وقت میں گنجائش رہی تو ہم اسی سوال پر پروگرام کا اختتام کر دیں گے۔
پھر جو باقی جو سوال رہ جاتے ہیں ان کو ہم آئندہ کبھی کسی اور موقع پر شامل کریں گے۔ دیکھیے جو نصاب جو بتایا جاتا ہے نا وہ آپ سنتے ہوں گے، حضرت بھی بیان کرتے ہوں گے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو 7.5 تولہ سونا کا جو معاملہ ہے نا یہ اسی وقت دیکھا جائے گا جب صرف اور صرف سونا ہی ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، رقم کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں اب اس کا 7.5 تولہ ہونا یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن سونے کے ساتھ اگر چاندی بھی ہے اگرچہ تھوڑی سی ہو، یا سونے کے ساتھ اگر کیش بھی ہے تو پھر اس کو ملا کر دیکھا جائے گا، سونے کو چاندی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا یا سونے کو کیش کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا کہ کتنا بن رہا ہے، یعنی جب سال پورا ہو رہا ہے اس وقت کی اس کی ویلیو نکالی جائے گی کہ سونے کی آج ویلیو کیا ہے، آج سال پورا ہو رہا ہے نا تو آج اس کی ویلیو کیا ہے وہ نکالی جائے گی، پھر حساب لگائیں گے، پھر اس کو جوڑیں گے۔ تو جوڑنے کے بعد اگر وہ پوری جو رقم بن رہی ہے ویلیو مالیت وہ اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور چاندی کے نصاب تک نہیں پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب یہ چاندی کا جو نصاب ہے نا 52.5 تولہ، جو آج کل جو تولہ چل رہا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، یہ پرانے زمانے کے تولے کی بات چل رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی۔ اس کا جو ابھی انگریزی جو وزن ہوتا ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے بہت کام آئے گا۔ یہ جو وزن بنتا ہے 52.5 تولہ، نوٹ کر لیجئے موبائل کے اندر، اگر آپ نوٹ کر سکتے ہو اور آپ یاد رکھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا ابھی موجودہ وزن کے انگریزی وزن کے اعتبار سے جو وزن بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا وہ ہے 653 گرام 184 ملی گرام۔ کتنا ہے بولیے تھوڑا تو یاد ہو جائے، 653 گرام 184 ملی گرام، یہ 52.5 تولہ چاندی کا وزن ابھی کے اعتبار سے بنتا ہے۔ تو آپ پورا حساب لگا لیجئے، سونا چاندی روپیہ پیسہ کیش جو بھی ہے اس کا حساب لگائیں، اور پھر یہ 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی قیمت معلوم کیجیے کہ وہ اس تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ ابھی اس وقت کے اعتبار سے میرے خیال سے 45,000 روپے کے آس پاس اس کی قیمت بنتی ہے، کہ 72 روپے چل رہا ہے وہ کتنا، 1 تولہ کا، 1 تولہ کا ہوگا کہ 1 گرام کا ہوگا، 1 گرام کا 72 روپے ایسا کچھ چل رہا ہے۔ تو تقریباً 46,000 روپے یا 45,000 روپے بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے۔ تو یہ سب ملانے کے بعد اگر 40,000 روپے ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس سے کم ہوتے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کتنا، 18,500 کا سونا ہے اور چاندی کتنے کی ہے، 11,000 کی تھی۔ اب دونوں کو ملائیے، 18,500 روپے کا سونا اور 11,000 روپے کی چاندی ہے، کتنے ہو رہے ہیں، 31,000 روپے کتنے ہو رہے ہیں، 31,500 روپے ہو رہے ہیں۔ تو وہ 45,000 تک نہیں پہنچا۔ اب یہ دیکھا جائے گا، یہ انہوں نے سونا اور چاندی کے بارے میں پوچھا، اگر ان کے پاس اور کوئی دوسرا بھی مال زکوٰۃ ہے یعنی کیش بھی ہے، اور کیش ملا کر اگر 45-46,000 روپے ہو جا رہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے، کیونکہ آدمی سونا چاندی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن پیسہ کتنا ہے وہ نہیں بتاتا۔ بھائی پیسہ بھی تو ہوتا ہے، اس کو بھی تو شامل کیا جائے گا۔ تو پیسے کو شامل کرنے کے بعد اگر 45-46,000 روپے ہو جا رہے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پیسے کو اگر شامل کرنے کے باوجود بھی اور سب ملا کر اگر 45-46,000 روپے نہیں بن رہے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ابھی کبھی قرضے کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو قرضہ مائنس ہو جائے گا، قرضہ اب اس کی تو بہت تفصیل، اگر زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل بیان کریں تو قرضہ بھی اگر ہے تو قرضے کو مائنس کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اتنی رقم بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی۔ مان لیجیے کہ پورا جوڑا انہوں نے، تو جوڑنے کے بعد 50,000 روپے بن گئے، تو ایسے تو زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے، لیکن ان کے اوپر 15,000 روپے کا قرضہ بھی ہے تو وہ قرضہ مائنس ہو جائے گا۔ اب 50,000 میں سے آپ 15,000 روپے نکالیں، کتنے بچے، 35,000 روپے، تو بنتا ہے نصاب، نہیں بنتا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مائنس کرنے کے بعد بھی نصاب رہتا ہے، جیسے مان لیجیے کہ 60,000 روپے بن رہے تھے اور 15,000 روپے کا قرضہ، ابھی 60 میں سے یا 70,000 میں سے، 70,000 مان لیے تھوڑا آسان رہے گا، 70,000 میں سے 15 نکالے کتنے بچیں گے، 55، تو وہ تو نصاب سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک، یہ عام طور پر ہم بول سکتے ہیں، مکان گروی لیے جاتے ہیں، بائکس وغیرہ گروی لے لی جاتی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ یہ مسئلہ بہت عام ہو گیا، گروی والا مسئلہ، اور گروی لینے کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم وہ چیز گروی لے کر اس کو استعمال کریں گے، اور مکان تو آدمی گروی لیتا ہے تو آگے کرائے پر دے دیتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی بڑی عجیب و غریب صورت حال یہ پیش آتی ہے کہ جس کا مکان ہے اسی کو کرائے پر دیا جاتا ہے،
بھائی عقل مانتی ہے اس کو؟ بھائی جس کا مکان ہے وہ کیوں اپنے مکان کا کرایہ ادا کرے گا؟ بھائی وہ تو مالک ہے نا، وہ مالک خود اپنے مکان کا کرایہ کیوں دے؟ کرایہ کہاں دیا جاتا ہے؟ جب کسی اور کی چیز ہے اور اس کی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، وہاں کرایہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو یہ آج کل معاملات چل رہے ہیں نا کہ کسی کا مکان گروی رکھ لیا اس کو 5 لاکھ روپے دے کر، تو اب اس کو استعمال کر رہا ہے آدمی، اس میں رہ رہا ہے یا اس کو کرائے پر، یہ جائز نہیں۔ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کا استعمال جائز ہی نہیں، نہ راہن اس کا استعمال کر سکتا ہے نہ مرتہن اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ جب تک یہ گروی کا معاملہ چل رہا ہے تو گروی رکھنے والا بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ کیونکہ گروی رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس معاملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامان رکھا جا رہا ہے وہ ضمانت کے طور پر رکھا جا رہا ہے۔ وہ کیسے رکھا جا رہا ہے؟ گارنٹی کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ بھائی 5 لاکھ روپے آپ نے سامنے والے کو دیے تو کیا گارنٹی کے واپس کرے گا؟ اپنا کوئی سامان رکھ کر جاؤ کہ بھائی کبھی اگر ادا نہیں بھی کیے تو اس میں سے ہم اپنا نکال لیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی۔ اور جو سامان ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر رکھا جائے وہ امانت ہوتا ہے۔ اور امانت کا استعمال جائز ہے؟ امانت کا استعمال جائز ہے؟ نہیں، امانت کا استعمال جائز نہیں۔ استعمال کریں گے تو خیانت ہو جائے گی۔ خیانت گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو لوگ کرائے گروی پر مکان لے کر اس کو استعمال کرتے ہیں یا آگے اس کو کسی دوسرے کو کرائے پر دیتے ہیں یا خود مکان مالک کو کرائے پر، یہ سب ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ بھائی اس طرح کے معاملات ہو ہی رہے ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو کوئی صورت بتا دیں اس کی کہ اس پر عمل کرے تو گناہ سے بچ جائے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ کا معاملہ کریں۔ ہیوی ڈپازٹ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، اور جو مقصد وہ اس میں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر بھی حاصل ہو سکتا ہے، بس تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا، معمولی سا۔ ہیوی ڈپازٹ کا معاملہ کر لے، مطلب کیا ہوا کہ جو مکان مالک ہے اس کے پاس اس کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو 5 لاکھ روپے اس کو ڈپازٹ کے طور پر دے دے، قرضے کے طور پر نہ دے۔ گروی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ قرضے کے طور پر دیے جاتے ہیں، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ یہاں ڈپازٹ کے طور پر دینا ہے، یہ بھی ضمانت کے طور پر ہوتے ہیں۔ جو پیسے اس کو دیے ہیں وہ ڈپازٹ کے طور پر دیے جائیں۔ اب یہ جو مکان اس کے پاس سے لیا ہے ہیوی ڈپازٹ پر، اس میں اب وہ رہنا چاہتا ہے تو اس کا کرایہ ادا کرے، یعنی اس کو کہیں گے کہ اس نے ہیوی ڈپازٹ ضمانت کے طور پر دے کر مکان کو کرائے پر لیا، جو اصل معاملہ ہو رہا ہے وہ کرائے کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس کا وہ کرایہ ادا کرے۔ اب وہ کرایہ آپس میں جو بھی باہمی رضامندی سے طے ہو جائے، دونوں کی باہمی رضامندی سے، چاہے 1000 روپے ہو، 1200 روپے ہو یا اس سے کم زیادہ ہو، دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو، وہ کرایہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ ہو گیا کرائے کا معاملہ، اور وہ جو پیسے اس کے پاس رکھے گئے وہ ضمانت کے طور پر۔ تو پھر سوال آ جائے گا کہ وہ آپ نے کہا کہ مکان ضمانت کے طور پر، تو وہ پیسے بھی تو ضمانت کے طور پر۔ تو آدمی ہیوی ڈپازٹ کا بھی معاملہ کیوں کرتا ہے؟ جب اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تبھی وہ کرتا ہے، وہ پیسہ استعمال کرے گا۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ڈپازٹ ہی کہا جائے، اس کو قرض ہرگز نہ کہا جائے ورنہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کو ڈپازٹ ہی کہا جائے یا زر ضمانت کہا جائے۔ اور جو استعمال کرنا چاہتا ہے، جس کا مکان ہے، وہ ان پیسوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ڈپازٹ کے طور پر ہی مانتے ہوئے اس کے مالک سے جس نے وہ پیسے دیے ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت لے، ان کو استعمال کرنے کی اجازت لے لے۔ قرض نہ کہا جائے، اس کو قرض مانا بھی نہ جائے، اس کو ڈپازٹ ہی مانا جائے، اس کو زر ضمانت ہی مانا جائے، بس اس کو استعمال کرنے کی اجازت وہ جس نے دیے ہو اس کے پاس سے حاصل کر لے اور پھر وہ استعمال کرے۔ بس اگر اس نے کوئی شرط لگائی کہ میں جب بھی مکان خالی کروں گا تو پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ شرط کی پابندی لازم ہوگی۔ یا کوئی مدت مقرر کی ہے کہ بھائی 6 مہینے کے بعد، 9 مہینے کے بعد، یا عام طور پر 11 مہینے کا معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو 11 مہینے جب پورے ہوں گے تو دینے پڑیں گے، تو اس کو انتظام کرنا پڑے گا، پھر لا کر دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، اسلام کے احکام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی زندگی ہمیں عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔